بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ آج کی حدیث مبارکہ جو کہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 4 ہے، جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے نقل کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس سائل کو جواب میں بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی انسان کے سب سے بہترین مسلمان ہونے کا معیار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ رکھا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن زبان سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن اس حدیث مبارکہ میں زبان کو ہاتھوں سے پہلے بیان کیا گیا۔ حالانکہ کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو تھپڑ مارتا ہے تو پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ جا کر اس کو لگتا ہے، لیکن زبان کو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے کیوں بیان کیا؟ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ زبان کی جو تکلیف ہے، جو انسان کسی دوسرے کو زبان سے تکلیف دیتا ہے، زبان کی وجہ سے جو دوسرے انسان کو اذیت پہنچتی ہے، وہ ہاتھوں سے نہیں پہنچتی۔ کیونکہ اگر انسان کسی نیزے کے ساتھ کسی کو زخم دیتا ہے تو اس کے اوپر انسان مرہم لگائے تو وہ زخم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، اس کا دل جو کھاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اور وہ زخم دل پہ جا کے دماغ پہ جا کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنی حد کو کراس کرتی ہے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ وہ بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ پرندے اکثر اپنے پاؤں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں، اور انسان اکثر جب بھی اس کی زبان کا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج والدین اولاد سے پریشان ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ والدین کے سامنے اپنی زبان کو جو ہے وہ بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو والدین کے سامنے اتنی اونچی آواز سے بولتے ہیں کہ ادھر والدین کا دل دکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوم کے آنسو روتے ہیں۔ یہی زبان کی وجہ سے
ایک بھائی دوسرے بھائی کو جب تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ آپس میں جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے کہ جب ایک خاوند اپنی بیوی کی زبان درازی کو سنتا ہے یا بیوی اپنے خاوند کی زبان درازی کو سنتی ہے تو معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ دو نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ زبان کی وجہ سے انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے تو کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ بند کر دیا سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر، بند کر دیا سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے محفوظ فرما کر اور ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے۔